جو ڈپارٹمنٹ چوز کیا ہے وہ ہے ڈپارٹمنٹ آف لائبریرین انفارمیشن سائنسز. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم محمد جواد صاحب جو بی ایس کے پروگرامز کو ڈیل کر رہے ہیں. تو جواد صاحب سب سے پہلے تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ لائبریرین انفارمیشن سائنسز ہے کیا، اس سبجیکٹ کے حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ عمر صاحب. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ ڈپارٹمنٹ آف لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز 1985 میں یعنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اوپن ہوا. سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لائبریرین شپ کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کورس شروع کیے. بعد میں ہم نے ایف اے لیول پہ بھی کیے، پھر گریجویشن، اور پھر اب ہم اس وقت موسٹ ریسنٹلی جو ہے نا ہم پی ایچ ڈی لیول تک اس کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. لائبریرین انفارمیشن سائنس اصل میں اس کا تعلق جہاں تک لائبریریز، انفارمیشن سینٹرز، آرکائیوز اور اس طرح کے شعبے سے ہے. اور تقریباً اگر دیکھا جائے تو اس کی جو بیس بنتی ہے وہ انفارمیشن سے بنتی ہے کہ انفارمیشن کے ساتھ انسان کا ہمیشہ سے رابطہ رہا ہے، اور انفارمیشن کو آج کل کے دور میں ایک طاقت اور ایک ایسٹ سمجھا جاتا ہے. تو جو وہاں پہ انفارمیشن کی ڈیل ہوتی ہے، یہاں پہ انفارمیشن کو سیو کیا جاتا ہے، اسٹور کیا جاتا ہے، کریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ جہاں پہ انفارمیشن کو آرگنائز کیا جاتا ہے، ان تمام انفارمیشن سینٹرز اور ان لائبریریز اور ان آرکائیوز کے ساتھ جو بیسک تعلق ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کا بنتا ہے. اور اس ڈپارٹمنٹ کا انٹر ڈسپلنری اپروچ ہے. بہت سارے اور جو ڈسپلنز ہیں، چاہے وہ سوشالوجی ہے، چاہے وہ میس کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ اپنا پولیٹیکل سائنس ہے، یا کوئی کمپیوٹر سائنسز ہے، یا انفارمیشن سائنس ہے، ان کے ساتھ ان کا آپس میں ایک بزنس اینڈ مینجمنٹ سائنسز ہے، تو ان کے ساتھ اس کا ایک انٹر ڈسپلنری اپروچ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب سے انسان کی سویلائزیشن ہے اس وقت سے اس کی بنیاد ہے. اچھا ٹھیک. جواد صاحب یہ بتائیے گا ایک اور بات کہ اسپرنگ 2024 میں ایڈمیشنز اور داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے جس میں بی ایس لائبریرین انفارمیشن سائنسز ہے. بالکل. اسٹوڈنٹس کو، طلبہ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے کہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اگر اس کی فی اسٹرکچر کے حوالے سے پتہ ہے، یا اس کا جو کورس کنٹینٹ ہے اس حوالے سے بھی اگر طلبہ کو آپ آگاہ کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو طالب علموں کو یہ ہم آگاہ کرنا چاہیں گے کہ ایک دور تھا کہ جب یہاں پہ میرے خیال میں ریسنٹلی 2 یا 3 ایئر سے یہ ہوا ہے کہ بی ایس پروگرام شروع ہوئے ہیں، بلکہ 2018 یا 2019 سے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم بی اے لیول کی ایجوکیشن دیتے تھے جسے ہم 14 ایئرز آف ایجوکیشن کہتے تھے، اور سرٹیفکیٹ ہوتا تھا، گریجویشن کا ہوتا تھا. لیکن جب سے ایچ سی سی کی نئی پالیسی آئی ہے اور ایم اے پروگرام جو ہے اس کو انہوں نے ختم کیا ہے، اور پھر انہوں نے بی اے پروگرام ختم کیا، تو پھر ایک نیا پروگرام آیا جسے ہم کہتے ہیں بی ایس. بی ایس اصل میں ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو ایجوکیشن کا معیار چل رہا ہے، جو انٹرنیشنل ادارے ہیں یا انٹرنیشنل جو ممالک ہیں جیسے امریکہ، بڑے بڑے ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہاں پہ جو بی ایس کی ڈگری کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو ایچ ای سی نے اس کے ساتھ ان لائن ود کرنے کے لیے تمام یونیورسٹیز کو یہ ہدایات جاری کی کہ آپ اپنے بی ایس پروگرام بنائیں گے. تو ہم نے بھی ظاہر ہے اوپن یونیورسٹی بھی ملک کی جہاں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، وہاں ایک قومی سطح پہ بھی ہمارے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی بی ایس لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کا پروگرام بنایا. یہ اصل میں نالج بیسڈ، اسکل بیسڈ اور پروفیشنل، یہ 3 اہم کیٹیگریز کا یہ پروگرام ہوتا ہے. ایچ ای سی نے بھی اسی کرائٹیریا پہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کا بیسک نالج ہے، یہ جو اس کی بیسک تھیریز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کے اندر ایک اسکل سیٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ اپنا اون انٹرپرینیورشپ کر سکیں، اپنا اون کوئی انفارمیشن سینٹر کھول سکیں، جہاں آج کل جیسے سوشل میڈیا کے اوپر اسٹوڈنٹس اپنے مختلف چینل بناتے ہیں، تو انہیں انفارمیشن کی کریشن، انفارمیشن کی آرگنائزیشن اور انفارمیشن کی ڈسیمینیشن کے حوالے سے جو بیسک نالج ہے اس کا باقاعدہ نہ صرف نالج دیا جا سکے بلکہ اسکل سیٹ بھی ان کا ڈیولپ کیا جا سکے. ملک کے طول و عرض میں جو موجود لائبریریز اور انفارمیشن سینٹرز ہیں، ان لائبریریز اور انفارمیشن سینٹرز میں ہم لوگوں کو انٹرنشپ کراتے ہیں، جس میں وہ جو لائبریری کے حوالے سے بیسک اسکل سیٹ ہے وہ سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کو کسی قسم کی اور آن لائن بھی ٹریننگ کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم دیتے ہیں. اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے نا صرف پاکستان میں نہیں، اوورسیز جو ہے وہاں پہ بھی ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، اور بہت سے اوورسیز اسٹوڈنٹس اس میں انرولڈ ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ آپ کا ایف اے ہے.
یا ایف ایس سی 4 ہے، ایئرس کا ہے یہ اور بی ایس 4 ایئر ہے. ٹھیک ہے، اور 2.5 ایئر میں بھی ہے ہاں اس اور کے 2 ایئرس بھی ہیں. جو اس کا اگر ہم پورا اسکیم آف اسٹڈی یا اسٹرکچر دیکھیں تو اس میں یہ بی ایس 4 ایئر آپ ایف اے ایف ایس سی بیس پہ داخلہ لیں گے. اگر آپ نے آلریڈی پہلے جو بی اے پروگرام ہے کوئی کسی بھی اپنا ڈسپلن میں بی ایس سی ایف ایس سی نا بی ایس سی بی اے یا بی کام کیا ہوا ہے تو پھر آپ 2.5 ایئر میں داخلہ لیں گے. اس طریقے سے اس کے 3 یعنی کہ اسکیم آف اسٹڈی بنیں گے، ایک بی ایس 4 ایئر، ایک بی ایس 2.5 ایئر، ایک بی ایس 2 ایئر. جو بی ایس 4 ایئر ہے اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ایف اے ہے اور ایف اے میں آپ کا پاس آؤٹ ہونا ضروری ہے. یہ اس سے کوئی نہیں ہے کہ آپ کو سیکنڈ ڈویژن ہے یا فرسٹ ڈویژن ہے، بہرحال آپ پاس ہوں، تمام کورسز آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے بی ایس اے 2.5. جو بی ایس 4 ایئر ہے اس میں ظاہر ہے آپ 4 ایئر ایجوکیشن جس میں 8 سیمسٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ کو یعنی کہ پڑھنا ہوتا ہے. اور جو بی ایس 2.5 ہے وہ آپ کو ہمارا جو چوتھا سیمسٹر ہے اس میں انٹری ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آگے 2.5 ایئر میں جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ نے کم از کم بی اے اور بی ایس سی یا بی کام کیا ہوا ہو اور اس میں آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آتا ہے بی ایس 2 ایئر. بی ایس 2 ایئر ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جنہوں نے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس میں ایسوسیٹ ڈگری لی ہو بی اے کی. ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں 2-3 سیمسٹر اگر بیک میں ہم دیکھیں 2017 یا 2018 میں ہم نے اے ڈی ایل آئی ایس ایسوسیٹ ڈگری ایل آئی ایس کی آفر کی تھی. وہ اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے چاہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اے ڈی ایل آئی ایس کیا ہوا ہو یا کسی اور یونیورسٹی سے اے ڈی لائبریری سائنس کیا ہو، اس کے لیے ایسوسیٹ ڈگری ان لائبریری سائنس لازمی ہے. اگر اس اسٹوڈنٹ نے ایسوسیٹ ڈگری ان لائبریری سائنس کی ہوئی ہے تو پھر وہ 2.5 ایئر میں 2 ایئر والے پروگرام میں داخلہ لے گا. اچھا سر، یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سے ڈگری اصل میں اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپلائی کرنے سے پہلے ان کو نا کافی زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ وہ کون سی ڈگری لیں اور کس کا اسکوپ ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں وہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد کیا ان کو روزگار کے مسائل تو نہیں ہوں گے. اس کے اسکوپ کے حوالے سے بتائیں. آپ نے بتایا کہ لائبریریز میں ہے انٹرنیشنلی، اور کون سی ایسی فیلڈ میں جایا جا سکتا ہے؟ مطلب اب ڈیجیٹل لائبریریز بھی بن گئی ہیں، آرکائیونگز میں دیکھا جائے تو وہ بھی ڈیجیٹل آرکائیونگز میں ہے. اس کے بعد یہ کہ چینلز کے اندر جو ٹی وی چینلز ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ہیں اور ریڈیوز ہیں وہاں پہ بھی آرکائیونگ اس طرح ہی ہو رہی ہے. تو وہ ایک جو اسٹوڈنٹ کے اندر ایک وہ جو ایک پریشانی کا ہے نا عنصر کہ وہ ڈگری کے بعد کیا ہوگا ان کے ساتھ، اس حوالے سے سر کچھ جگہ کریں. دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی تمام گورنمنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر اس پہ ہے کہ جو مین پاور ہے وہ اسکلڈ ہونی چاہیے، اور اسکلڈ مین پاور اور اسکلڈ جو پروفیشنلز ہیں ان کی زیادہ مانگ ہے چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہوں. اب اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کیونکہ میرا اسپیسیفکلی فوکس لائبریری انفارمیشن سائنس پہ ہے تو میں اس کے حوالے سے کہوں گا کہ یہ ایک اسکل ڈگری ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹس اور بھی کسی پروگرام میں جاتا ہے تو میں ان کے لیے یہی میری تجویز ہوگی کہ وہ کسی ایسے پروگرام میں جائیں جہاں پہ ان کے پاس ایک اسکل سیٹ ہو. جہاں تک تعلق ہے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کا، تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ اسکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک تمام جو ادارے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے وہاں پہ لائبریریز ہوتی ہیں. یہ میں نے ایک ادارے کی بات کی کہ اسکول میں بھی لائبریریز ہوتی ہیں، کالج میں بھی ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہیں، یہاں تک تو ہے. اس کے بعد ہر جو گورنمنٹ ادارہ ہے یا ہر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ بھی لائبریریز ہیں. اس کے بعد پبلک لائبریریز کا ایک علیحدہ نیٹ ورک ہے، نیشنل لائبریریز کا علیحدہ نیٹ ورک ہے جسے ہم کمیونٹی لائبریریز بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسپیشل ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ بھی لائبریریز ہوتی ہیں. اس کے بعد اس وقت جو میڈیا کا ایک بوم ہے، جتنے بھی میڈیا سینٹرز ہیں ان سب نے اپنے میڈیا کے حوالے سے آرکائیوز بنائے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ بھی جو ان کے پروگرامز ہیں یا جو ان کے کلپس ہیں یا جو ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو ایک خاص سسٹم کے اندر آرکائیوز کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اور جتنے انفارمیشن سینٹرز ہیں، جتنی منسٹریز ہیں، جتنے ڈویژنز ہیں، تمام میں یہ آرکائیونگ اور لائبریریز کا وجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈسپلن کو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو اس کا ایک سکوپ ہے اور براڈر سکوپ ہے. اور یہی سچویشن انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو دوران ڈگری
ابھی ہمارے پاس اس طرح کے کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ انہوں نے یہاں سے اپنا بی اے کیا یا بی ایس کیا، یا بی ایس کے دوران ہی ان کی دبئی، عرب ایمریٹس اور شارجہ اور مختلف ممالک میں جابز ہوئی ہیں. جی حتیٰ کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹس کا اس دن مجھے آیا تھا کہ وہ تو ہماری انٹرنشپ بھی دبئی میں العین یونیورسٹی سے کر رہے ہیں. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں وہاں پہ بھی لائبریریز ہیں، لائبریریز کا کلچر ہے اور لائبریرینز کی اور لائبریری پروفیشنلز کی ضرورت ہے. اب یہ اس اسٹوڈنٹس کے اوپر اور اس کے کریکولم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا اسکلفل کرتا ہے. جی جہاں تک ہمارا ہے اس وقت جو پاکستان میں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، میں تمام اسٹوڈنٹس کو اوپن آفر دیتا ہوں کہ تمام اسٹوڈنٹس ان یونیورسٹیز میں جائیں، ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں، ان کی جو اسکیم آف اسٹڈی ہے وہ اویلیبل ہوگی، اس اسکیم آف اسٹڈی کو دیکھیں اور پھر ہماری اسکیم آف اسٹڈی کو کمپیئر کریں. انشاءاللہ وی آر دا ون جن کی سب سے لیٹسٹ اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی اسکیم آف اسٹڈی ہے. جتنے انٹرنیشنل لیول کے سبجیکٹس اور اسٹینڈرڈس کے اوپر نالج بیسڈ اور اسکل بیسڈ سبجیکٹ ہم پڑھا رہے ہیں، اتنے اور کوئی یونیورسٹیز نہیں پڑھا رہی. اور یہ ہمارا ایک جسے کہتے ہیں ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل لیول پہ اسکل سیٹ کے حامل ہوں گے. اور یہ ان کے لیے جو ہے نا ایک ایسا اسکل سیٹ ہوگا جو ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں پیش آئے گی. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ بی ایس میں لاسٹ سیمسٹر میں ہوتے ہیں، تھیسز ہوتے ہیں، ریسرچ ورک ہوتا ہے، پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہاں پہ کیا آفر کیا جا رہا ہے؟ ابھی جو ہماری ایچ ای سی نے جو ہمیں اسکیم دی تھی وہ ہم نے ظاہر 2019 میں بی ایس شروع کیا تھا. تو بی ایس 2019 میں جو اسکیم آف اسٹڈی تھی اس میں پروجیکٹ کا تھا، لیکن بعد میں آنے والے جو مختلف اسکیمز آئیں کسی میں پروجیکٹ کی جگہ پہ آپشنل کر دیا گیا کہ کورسز لے لیں یا پروجیکٹ لے لیں. ابھی جو نئی ہماری اسکیم آف اسٹڈی ہے وہ انڈرگو ہے اور ہماری اسٹیچوری باڈی سے اپروو ہو رہی ہے. اس میں ابھی جو ہم ریسنٹ ہے اس میں ہم انٹرنشپ آفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ مختلف آرگنائزیشن میں جا کے وہ اپنی ہینڈز آن پریکٹسز کریں. لیکن اگر ہماری جو نئی ابھی اسکیم آف اسٹڈی آ رہی ہے اس میں ہم نے کیپسٹون پروجیکٹ بھی ہے اور انٹرنشپ بھی ہے جو کہ کمپلسری کمپوننٹ ہے. تو اس طرح کا اسکل سیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے پاس اویلیبل ہے. جہاں تک ریسرچ کے حوالے سے ہے، کیونکہ کیپسٹون پروجیکٹ جو ہے نا وہ ریسرچ سے لٹل بلٹ یعنی کہ ملتی جلتی چیز ہوتی ہے لیکن اس کا ریسرچ سے کمپریہنسو تعلق نہیں ہوتا. تو اس کے لیے تو اور ڈگریز ہیں جیسے ایم فل ہے اور پی ایچ ڈی ہے. تو اس حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو بی ایس اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ہی ادارے سے، ہمارے اوپن یونیورسٹی سے ہی ایم فل بھی کر سکتے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں جو کہ ریسرچ بیسڈ ڈگریز ہیں. اچھا میں سر یہ آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کون کون سے ممالک سے، تاکہ کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ لگے جو انٹرنیشنلی بھی دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں ان کو پتہ لگے کہ کیا کتنی آسانی ہے ان کے لیے اس چیز کی کہ وہ لائبریری انفارمیشن سائنسز دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے حاصل کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں سن رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ سر کون کون سے ممالک سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں؟ دیکھیں ہم ہر تمام ممالک سے، اوورسیز میں ہمیں کوئی ہم نے ایسا ریسٹرکشن نہیں لگائی ہوئی. خاص طور پہ قطر ہے، دبئی ہے، عرب ایمریٹس ہے، یہاں سے تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں اور اچھی تعداد میں ہیں. اور یہ صرف یہی نہیں کہ اس پروگرام میں بی ایس میں ہے، ہم 1985 سے جب سے ہم سرٹیفکیٹ کورس کروا رہے ہیں اس وقت سے ہمیں قطر ابو ظہبی سے، تو اس وقت 1985 سے ہی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں. اس دور میں بھی ہمارے اوورسیز اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. کیونکہ اب ہمارا پروگرام تھوڑا سا، پہلے ہمارا کورسپونڈنس کورس ہوتا تھا او ڈی ایل میں، لیکن آپ لوگ اب بھی ہم او ڈی ایل موڈ میں، لیکن اب ہمارا جو ہے نا آن لائن ہوتا ہے اور ہم آن لائن کلاسز اور ورکشاپ کراتے ہیں. تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا، ابھی ہماری اسٹوڈنٹس ایک تھی جو قطر سے تھی لیکن وہ موو کر گئی ہیں آسٹریلیا، تو وہ وہیں سے پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اٹ مین کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں وہ اگر کسی اور ملک میں موو کرتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اگر ہم اس میں کہیں تو ہم بہت زیادہ ویلکم کریں شاید، یا جس کے لیے ہمارے پاس ہے کہ افغانستان سے، ایران ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ عرب ایمریٹس ہیں، سعودی عربیہ ہے. تو یہاں سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ یعنی کہ فیزیبل ہوتے ہیں یا آن لائن آتے ہیں. لیکن ہم جتنے بھی ہیں، چاہے وہ تنزانیہ ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ جہاں سے بھی ہوں، ہمیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہمارا آن لائن موڈ ہے. اور ہم آن لائن موڈ میں ہمارے پاس اپنا اتنا اچھا نیٹ ورک سسٹم ہے. کبھی میرے خیال میں آج تک میں ڈیلی کلاس لیتا ہوں جب بھی میری آن لائن آتی ہے، کبھی انٹرپشن ہی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ کبھی کسی اسٹوڈنٹ سے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں وائس میں پرابلم آ رہا ہے، ہمیں نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے.
کیونکہ انٹرنیٹ کی سہولت اور اس طرح کی جتنے بھی ہمارے یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل لیول پہ کبھی کسی قسم کا پرابلم نہیں آیا۔ بہت شکریہ محمد جواد صاحب، آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے، جسے کہتے ہیں نا کہ لائبریری انفارمیشن سائنس کی کئی زیادہ معلومات فراہم کی، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ان سے ہوں گی سامعین اور ناظرین، وہ آپ یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ aiou.edu.pk سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا ویب سائٹ پہ وزٹ کریں گے، وہاں پراسپیکٹس، وہاں ڈپارٹمنٹ، وہاں ایلیجبلٹی کرائٹیریا سے لے کے فی اسٹرکچر تک تمام تر معلومات وہاں پہ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور اگلے سیشن کے لیے انشاءاللہ کسی نئے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔